میں رہتے ہیں تو دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی دنیا کے احباب ہوتے ہیں. لہذا آج کی آپ کے ان تمام اکابرین جو آپ کے پاس بھی پرکاس سے چل کر آئے ہیں، ایس ایس پی مٹی بھی یہاں موجود ہیں، دیگر احباب ساتھی ہمارے موجود ہیں. ہم نے وہاں پہ بیٹھ کر انتظامیہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے، ان سے عہد لیا ہے، ان سے ایک وعدہ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے چاہنے والے رسول اللہ کے غلاموں، صحابہ اور آل بیت سے محبت کرنے والوں اور ان کی ناموس پر جان نشاور کرنے والوں کے پاس یہ دوست تمام علماء آئے ہیں. ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے آپ یقیناً جیسے فرما رہے تھے، ساری رات میں بھی نہیں سویا، مولانا حفیظ الرحمان صاحب بھی نہیں سوئے، مفتی صاحب بھی، دیگر احباب بھی، انتظامیہ بھی، ہم بھی جاگتے رہے اور اس وقت تک ہم جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک جاگتے رہیں گے اور پہرا دیتے رہیں گے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ایف آئی آر کا کٹنا. ہم نے بزرگوں کو سنا کہ ایف آئی آر کٹ جائے، پھر انتظامیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اب انتظامیہ اس پر کیا کارروائی کرتی ہے. یقیناً انتظامیہ حرکت میں ہے اور ہم نے آج پیس کمیٹی میں وہاں پہ بیٹھ کر ڈی سی میر پرخاس، ایس ایس پی میر پرخاس اور میں کرنل صاحب رینجرز کے وہ بھی سلمان صاحب وہ بھی موجود تھے، میجر آئی بی کے موجود تھے، بہت ساری ہمارے احباب بڑے بڑے افسران موجود تھے. وہاں پہ ہم نے ایک مطالبہ رکھا کہ ایک غیر جانبدارانہ طور پر ایک کمیشن، ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور وہ کمیٹی صرف افسروں پر مشتمل نہ ہو، اس میں ہمارے مقامی ساتھی بھی موجود ہوں، ہم بھی اس میں موجود ہوں. تو لہٰذا اس میں ہم نے کوٹ غلام محمد کے یہ رات جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شامل رکھا ہے اور اس میں ہم دوست بھی سارے اس کمیٹی کا حصہ ہیں اور اس میں انتظامی طور پر اے سی صاحب بھی اور ڈی ایس پی صاحب بھی، یہ افراد ہم نے کمیٹی بنائی ہے. انشاءاللہ یہ چند ہی دن میں، یہ مہینوں پر نہیں، یہ ہفتوں پر نہیں، یہ چند ہی دن میں یہ پوری کی پوری رپورٹ مرتب کر کے وہاں بھی اس کمیٹی میں پیش کرے گی اور وہ چھپائی نہیں جائے گی. وہ ساری کی ساری چیزیں کوٹ غلامت کے عوام کو ہم بتائیں گے کہ یہ ہوا ہے، یہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس میں یہ ملزم ہیں اور ان کو آئینی اور شرعی طور پر سزا دی جائے. تو لہٰذا ہم نے وہاں پہ کمٹمنٹ اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ حضرات ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، ہم نے انتظامیہ پر اعتماد کیا ہے اور اس کمیٹی میں ہم نے اپنے تمام مقامی اور ضلعی سطح کے ساتھیوں کو شامل کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس لیے کہ سمجھیں، ہم اگر اس پر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں اور شکنی کرتے ہیں تو ہم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا حق سچ کی جو بات ہوگی، جو تحقیقات ہوگی، وہ منوان انشاءاللہ جیسے ہمارا اسلام بتاتا ہے، دین ہم کو اجازت دیتا ہے، ہم اسی دین کی روشنی میں ان تحقیقات کا حصہ بنیں گے اور اس کی پوری تحقیقات کو ان کے سامنے پیش کریں گے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے اکابر علماء جو رات دن ایک کر کے اس حساس مسئلے پر اپنے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظامیہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات کی جو وہ شہادتوں کی ضرورت پڑے گی، آپ حضرات کو کہیں بلانا بھی پڑے گا، آپ حضرات کو آنا بھی پڑے گا، شہادتیں بھی دینی پڑے گی. جہاں آپ میں سے جس کی ضرورت پڑے گی، وہ یہاں کا تاجر ہو، امام ہو، مقتدی ہو، تو ان کو آنا پڑے گا شہادت دینے کے لیے. آپ اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ سرزمین اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام کی نفوذ کی تحفظ کی ضامن ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے اکابرین کی اس کال پر آپ توجہ فرمائیں گے اور پرامن طور پر دعا کے بعد آپ حضرات اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے اور انتظار فرمائیں گے. یہ چند ہی گھڑیاں ہیں کہ انشاءاللہ وہ رپورٹ آپ حضرات تک بالکل سامنے ظاہر ہوگی. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات ہماری اس درخواست پر عمل کریں پہلے ان کو گرفتار کرو، 7 بندوں کی
की जो एफआईआर बात तो सुनो, बात सुन लो, आप बात तो सुने, क्या आप ये समझते हैं कि जो हम खड़े हैं, जो मुफ्ती साहब और ये मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब और जो हम खड़े हैं, तो साहबा कराम की अजमत को सौदा करेंगे? सौदा का नहीं बोलते हम। 7 बंदों की एफआईआर कटी है, उनको गिरफ्तार करो। उनकी गिरफ्तारी आज की आज आप बात सुनेंगे तो मसला हल होगा, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो मसला हल नहीं होगा। आपको पता है एक वाक़या सखर में हुआ नहीं हुआ? आपको पता है एक वाक़या कराची के अंदर हुआ, एक वाक़या इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर। ये वाक़यात आखिर क्यों हो रहे हैं? ये हमें सोचने की बात है कि इस मुल्क के अंदर इस किस्म के वाक़यात कर कर इस कौम के अंदर इंतशार, एक पाकिस्तान बचा है दुनिया के अंदर, एक पाकिस्तान ही बचा है जिसके अंदर खाना जंगी नहीं है। इन्होंने इराक को तबाह कर दिया, इन्होंने सारे अफगानिस्तान को पहले तबाह किया, फिर इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया। अब ये पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है कि हम पाकिस्तान के अंदर हम जो इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें, अफरा तफरी का माहौल पैदा करें और उसके लिए वो अपने एजेंटों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने उलमाए किराम की बात माननी है तो आपको आइंदा के लाए हमारे साथ में चलना पड़ेगा। देखो ये काबिल एहतराम वाली बात नहीं, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। हम कोई चलेगा यहाँ से? हमने कोई ऐसी बात नहीं दी। आपने इस मुल्क के अंदर हम कहाँ जाएंगे? मुझे पता है, खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ हम कहाँ जाएंगे? हमें ना सऊदी अरब रखता है ना कोई और मुल्क रखता है, हमें इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। दूसरे लोग अगर इस मुल्क के हो जाए तो दूसरे लोगों को मुल्क में जगह है, सबको जगह है, सारे लोगों को जगह है जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। लेकिन हमें इस मुल्क के सिवा कहीं और जगह नहीं है। बड़ी हिकमत और बसीरत से आपको चीज़ों को देखना होगा। ये अहमदाबाद का नया वाक़या है और मीरपुरवास में ऐसे 40-50 वाक़यात हैं। मीरपुरवास में पिछले साल मीरपुरवास में 28 वाक़यात हुए, 28 और 28 वाक़यात को हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचाया और उन लोगों को हमने बेनकाब किया जो उसका सरपरस्त था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कुत्तों की तरह मकामी प्रभाव में दलील ख्वार हो रहा है। तो ये इसलिए कि अवाम ने अपनी उलमा की बात मानी। हमेशा जज्बात को हिकमत के पीछे रखा जाता है, जज्बात के पीछे हिकमत नहीं चलती। आगे हिकमत होता है, पीछे उसके जज्बात होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉलिसी बनाते थे, उसके पीछे जज्बात होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जज्बात के पीछे अपनी पॉलिसी को नहीं रखी। पॉलिसी होती है जज्बात, 1-2 दिन की बात नहीं। हम मुस्तकिल इस मसले का हल चाहते हैं, हम आज के मसले की नहीं, हम पूरे सिंध के मसले के हल चाहते हैं। आप क्या समझते हैं? अगर आज हमें इंतजामिया ने धोखा दे दिया तो क्या हम फिर जमा नहीं हो सकते? फिर किस चीज की, किस वजह से आप उलमा की बात नहीं मानते? नहीं, उलमा की बात ये जज्बात की बात है, ये गलत बात है। आपसे ज्यादा क्या हजरत उमर से ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं? हमें मरना नहीं है क्या? हजरत उमर आपके हमने दाढ़ी हजरत उमर को देख के रखी, हमने पगड़ी हजरत उमर को देख के रखी। हमारा जीना आप क्या हमारे ईमान पर आप शकी निगाह से देखते हैं? हम ये आपको बता दें कि इंतजामिया से हमारी इस बात पे पहली लड़ाई नहीं, 50-100 लड़ाई में कई एसपी चले गए, कई डीआईजी चले गए,
کئی ایسے جو چلے گئے الحمدللہ ہم جہاں پہلے کھڑے تھے ہم آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہر آخری انتہا تک جا سکتے ہیں. ہم اپنے ملک کو خراب ہونے نہیں دیں گے. ہم رہتے ہیں شیش محل میں، ہم کسی کے رہتے ہیں شیش محل میں جو رہتے ہیں وہ کسی اور کو پتھر مارتے ہوئے اپنے محل کو دیکھتا ہے کہ ہمارا ملک کے ہمارے ادھر مدرسے ہماری مسجدیں ان کے پاس کیا ہے مجھے بتاؤ. ہمارا تو سب کچھ میدان میں داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس لیے بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ اگر آپ کے مطالبے کو اگر ہم آگے اپنی حکمت عملی میں لے جانے میں ناکام ہو گئے خدا نہ خواستہ، یا کوئی ایسی بات جو انتظامیہ کی طرف سے ایسی ہو گئی جس میں دھوکہ شامل ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ادھر آپ جمع ہیں، ہم میر پرکاش میں لوگ جمع کریں گے، ہم ڈگری میں لوگ جمع کریں گے، ہم میروا میں لوگ جمع کریں گے، ہم گاؤں دیہات میں لوگ جمع کریں گے. اس لیے آپ باتوں کو سمجھیں. جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جذبات سے نقصان ہوتا ہے. مسئلے حکمت عملی سے حل کرتے ہیں. علماء کرام جو فیصلہ کریں گے آپ کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنی ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. یہ ہوتا ہے علماء کی وفاداری. نہیں میری بات علماء مانے، علماء آپ کی بات کیوں مانے؟ پھر آپ نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا؟ ہٹاؤ امام کو اپنی مسجد مسلح سے، نہیں پڑھو اس امام کے پیچھے نماز جب آپ اس کی بات کو نہیں سمجھتے. کیا مولوی جواد آپ کی ایمان کا سودا کرے گا؟ کیا مولوی عمر آپ کی ایمان کا سودا کرے گا؟ کیا مفتی عبید اللہ آپ کی ایمان کا سودا کرے گا؟ مفتی شریف سیدی آپ کی ایمان کا سودا کریں گے؟ آپ کیا ہمیں بے غیرت سمجھتے ہیں؟ پھر آپ کیوں اس طرح کے جذبات میں اٹھ کر ماحول کو خراب کرتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ملک میں آگ لگاتے ہیں. آگ کیا ہو جائے گا؟ پولیس آ جائے گی، فائرنگ ہوگی، بٹ پکڑ ہوگی، نقصان کس کا ہوگا؟ لوگ بولیں گے یہ دہشت گرد. ہماری تو موویاں بن رہی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی مووی نہیں. ان کے پاس تو ہمارے اس نقصان کا ثبوت ہوگا، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں پاکستان خطرے میں. یہ عمران خان کو اسی لیے لایا گیا تاکہ اس ملک کو برباد کیا جائے، اور اس بربادی کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کو تقسیم کر دیا، دیوبندی بریلی بنا کر، سندھی معذر پٹھان بنا کر، بلوچ فلانا بنا کر. آپ ایک قوم کب ہیں؟ 14 اگست کو بھی کسی کے پاس بی کا ایجنڈا ہے، کسی کے پاس فلانے کا ایجنڈا ہے، کسی کے پاس مچھلی کا ایجنڈا ہے، کسی کے پاس پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے، کسی مولوی کے پاس اپنا ایجنڈا ہے. پاکستان کا ایجنڈا کہاں چلا گیا؟ ایک قوم کہاں چلی گئی؟ آپ ان چیزوں کو سمجھیں. مولانا یوسف الدانی شہید سے زیادہ آپ کا بڑا ایمان نہیں، مولانا نظام الدین شاملی سے بڑا آپ کا ایمان نہیں، شاہ احمد نورانی سے بڑا آپ کا ایمان نہیں ہے. اس لیے جذبات میں نہیں آئے. علماء جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہے. ہم نے انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں مولانا عمیر صاحب، مولانا جواد صاحب، مقامی یہاں پر ملکہ عبد العاصم صاحب، ان کو ہم نے لیا ہے. کچھ تاجروں کو لے رہے ہیں، کچھ علماء کو لے رہے ہیں. ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. FIR مسئلے کا حل نہیں ہے، حکمت عملی مسئلے کا حل ہے. باتوں کو سمجھیں، غصے کی بات نہیں ہے. اپنے کبھی کبھی باپ موٹر سائیکل نہیں دلاتا، بیٹا ضد کرتا ہے موٹر سائیکل دلا. باپ کو پتا ہے ابھی اس کو موٹر سائیکل دلاؤں گا یہ کہیں ٹکر مار دے گا، لیکن وہ غصے میں ہوتا ہے. لیکن جب بات سمجھ میں آتی ہے جب وہ باپ بنتا ہے. اس لیے جب علماء دین کے وارث بن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں ہے وراثت میں سوائے علماء کی، تو میں علماء کو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھ محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا. اللہ نے ہمیں یہ عزت کوئی ڈگری سے نہیں دی. ہم کو ڈاکٹر ہیں آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، ہم کو انجینئر ہیں آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. ہم کیا ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں نے ہم کہہ دیا یہ بیٹھے سارے علماء کھڑے. اسی لیے ہم انتظامیہ سے رابطے میں آپ پر امن رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں اور باخبر رہیں، ہوشیار رہیں. جس دن انتظامیہ نے ہمارے سے بدمعاشی کی، بد انتظامی کی، خدا کی قسم یہ میرا اور یہ صرف
जैसा बात नहीं, पूरा शहर हम बाहर निकाल के लाएंगे, पूरा शहर हम काम कर देंगे। इसलिए हमें काम करने दें। हम कोई चंदा लेने वाला मौलवी नहीं है जो आपसे चंदा लेके और चले गए। हम हिकमत अमली के साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि बार बार हजरत उमर की तौहीन होती है? आखिर क्या ऐसी बात है बार बार सहाबा की तौहीन होती है? इस साल सखर में हो गई, ये एक प्लानिंग है। अब मुहर्रम में क्यों हो रही है? रबीउल अव्वल में क्यों नहीं होती? रबीउल सानी में क्यों नहीं होती? जमातुल अव्वल में क्यों नहीं हो रही? रमजान खुदा ना खास्ता मसला क्या है? मुहर्रम में ही क्यों हो रही है? तो मेरी बात सुने। इंतजामिया जो है ना वो तनख्वाह लेती है अपनी ड्यूटी करने का, और हम तनख्वाह लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी करने का। हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं, बाकी हमारा कोई ताल्लुक नहीं इंतजामिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अब मेरी बात सुने, जज्बात से मसला नहीं होगा, बड़ी हिकमत से बसीरत से आपने इंतजार करना होगा। आप क्या पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? इधर ही तो है, कहाँ जाएंगे? ऐसे हम कमजोर, हम अपने केस को मजबूत करके लड़ना चाहते हैं। हम इस तरह नहीं लड़ना चाहते हैं उसको पकड़ा उसको पकड़ा, कल मुहर्रम चले गया, 10 मुहर्रम चला गया, और फिर उसके बाद ना आप लौट के आए ना मैं लौट गया, और फिर दूसरे साल फिर क्या हो गया? हम मुस्तकिल हल चाहते हैं। हम उनके सामने रूबरू बैठ करने की बात करना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों को मसला क्या है? आपकी तरफ से ये मसला क्यों होता है? खाली FIR मसले का नहीं है, एक मुस्तकिल इस बीमारी को खत्म करने का। भाई आपको हजरत उमर से मोहब्बत नहीं है, हम नहीं कहते आप नहीं करो। हजरत उमर को आप नहीं मानते, नहीं मानो, मैं कब बोला मानो, लेकिन हजरत उमर की तौहीन नहीं। यहूदी अगर नहीं मानते रसूलुल्लाह को नहीं माने, हमें कोई इतराज नहीं, हम कब कह रहे माने, लेकिन जब वो रसूलुल्लाह की उंगली उठाएगा तो फिर हमारे से लड़ाई। ईसाई नहीं मानता, नहीं माने। अगर कोई हज़रत अबू बकर को नहीं मानता, हम उसको नहीं बोलते मानो, नहीं माने जो नहीं मानता। लेकिन अगर सहाबा किराम के खिलाफ कोई उंगली उठेगी फिर मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, मुसलमान बेगैरत नहीं हो सकता। इसलिए आप हिकमत अमली को समझें। आप हमारी बात मानेंगे तो हम तो जंग लड़ेंगे अपने तरीके से। आप अपने तरीके से अगर हमारे तरीके से नहीं चलना चाहेंगे तो हम अपने तरीके से ही लड़ेंगे। हम इस मुल्क को भी बचाएंगे और सहाबा किराम की इज्जत पर अपनी जंग भी जारी रखेंगे, इस मुल्क को फराज नहीं रखेंगे। इसलिए आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुफ्ती अब्दुल्ला साहब जो बात कर रहे हैं उसकी बात दुआ करेंगे। अपने अगर जज्बात हैं, अपने जज्बात के ऊपर क्या करें, अपने जज्बात को काबू में रखें। ये काम आने वाले जज्बात इधर दीवार के ऊपर इस्तेमाल नहीं करें, किसी शीशे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करें, ये उधर इस्तेमाल करेंगे जिधर उलमाए किराम हमें कहेंगे। जिस तरह हिकमत अमली से उलमाए किराम फैसले करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला शान बशान के साथ चलेंगे। वाखिर दअवाना आगे आ जाओ, आप पीछे चले जाओ, पीछे आ जाओ, आप आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मुसलमानों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ें। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और मुअज़्ज़ज़ अफ़राद और अहलियान मीरवा और अहलियान कोट गुलाम मोहम्मद, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन किराम, कल का ये वाक़या जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर गुस्ताखी की गई और आप हज़रात उसी वक़्त से अभी तक इस पर सरापा एहतजाज है। मैं आप हज़रात को
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کی محبت آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ کی محبت آپ کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی موجود رہے تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کی توہین ہے۔ میرے محترم مکرم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، فرمایا آپ ان سے کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جائیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو میرے دوستو اعزاز و احترام، جب یہ آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو سب سے پہلے سننے والے کون تھے؟ سب سے پہلے اس آیت کو سننے والے مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھی، اور خلفاء راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے مومنین اس آیت کو سنا، فاتبعونی، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، تو صحابہ کرام نے وہ تابعداری کر کے دکھائی، ایسی تابعداری کر کے دکھائی کہ اللہ کو اتنی محبت ہے اور صحابہ کرام سے اتنا پیار آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عزت کو، عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ کہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسے ایمان لے کر آؤ جس طریقے سے یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ کہیں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پھر بڑا سے بڑا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ اس مقام پر اب پہنچے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، تب پہنچے بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر یہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تو تمام صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں کا مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں کا باہر تھا، وہیں تشریف فرما ہوئے۔ ایک صحابی کہیں استقبال میں تھے، کہیں بکریوں میں جبل میں تھے، وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ میرے دوستو، انہیں تابعداری کر کے دکھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور رتبہ عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت یا سنی رام کا کونسل یا علماء کرام یہ ایک تحریک چل رہی ہے عظمت صحابہ کے لیے، ختم نبوت کی دفاع، عظمت صحابہ کا دفاع، صحابہ کا دفاع ختم نبوت کا دفاع ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات علماء کرام نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ مفتی ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے انتظامیہ سے میٹنگ کی ہے، اجلاسات کی ہیں اور وہ ایک بات طے کی ہے۔ میرے آپ کو دوسری بات ایک بتانا چاہ رہا ہوں، جس طریقے سے مولانا کہہ رہے تھے ہم اس کا مستقل حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ ایک بل قومی اسمبلی سے، سینٹ سے منظور ہو کر، قائمہ کمیٹی سے منظور ہو کر انشاءاللہ صدر کے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، وہ اس کے اندر اس صحابہ کرام اہل بیت الصحابہ خلفاء راشدین کی توحید کے بارے میں کہ اس قانون کو جو بڑھا کر سزائے موت کا قانون بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے 10 سال کی سزائے موت کی 10 سال کی قید مقرر کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جرم کرے گا اس کے ناقابل ضمانت بنتے ہیں، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ مزید۔ یہ آپ حضرات کی محنت، آپ حضرات کا جاگنا، آپ حضرات کی جذبے کی وجہ سے ہماری حکومت پاکستان، سندھ حکومت اور پھر خاص انتظامیہ بھی اس
بات پہ غور کر رہی ہے کہ اس کے سامنے بات باندھا جائے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے قائدین علماء کرام اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ پھل ملنے والا ہے۔ آپ پھل کو ضائع نہ کریں، اور پھل کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیں لسی بن گئی ہے اور اس کے بعد آپ لسی پی کے نہ جائیں بلکہ مکھن کھا کر جائیں، گھی کھا کر جائیں۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز جن کے خلاف FIR بنی ہے، آج نہیں تو کل اکٹھے کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی۔ جو علماء کرام نے تعدیل کی یہ بات رکھی ہے اسی بات پہ، اور میرا بھی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہے، SP صاحب کی طرف سے بھی، ان کے نیچے حضرات سے بھی، دوسرے حضرات سے بھی الحمدللہ ہمیشہ ہمارا ان سے جان مذاکرات بھی رہتے ہیں، رابطے میں بھی ہیں۔ اور انشاءاللہ حمید درخواست کی انتظامیہ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہر معاملے پر۔ یہ الگ بات ہے کسی وجہ سے ایک دن دو دن لیٹ ہوتی ہے، لیٹ ہونا پڑتا ہے، بہت ساری مجبوریات ہیں۔ آپ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات نے یہ احتجاج کیا، یہ آپ کا احتجاج صرف حمید درخواست کے حد تک ہے یا یہ میروا کی حد تک ہے؟ یہ احتجاج دنیا کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو انتشار پھیلا دو، آپس میں ان کو لڑا دو، ان کی آپس کے اندر فتنہ ڈال دو۔ تو میرے دوستو ہم نے آپ نے یکجہتی رکھنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب مسلمانوں ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جس طریقے سے علماء کرام کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو لبیک کہو اور انشاءاللہ العزیز اسی کے اندر خیر ہوگی۔ اگر آپ اس چیز کو لبیک کہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی اس میں خیر، آپ کی بھی اس میں عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے، انجام والوں کی بھی عزت ہے، ان علماء کرام کی بھی عزت ہے۔ ورنہ بات سیدھی سی ہے، نہ میں آپ کے گھر سے کھاتا ہوں، نہ آپ میرے گھر سے کھاتے ہیں، نہ علماء کرام آپ کے گھر سے کھاتے ہیں۔ اللہ کا دین ہے، اللہ نے فرمایا اس دین کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر آج ہم سے یہ انتظامیہ والے اس کے اندر خیانت کریں گے، اپنا وعدہ خلافی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم دور نہیں ہیں۔ اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ میر درخواست کے اندر بیٹھ کر اس کیس کو لڑیں گے اور آخر انجام تک لے جائیں گے۔ ہمارے صوبائی حضرات سے بھی رابطے ہوئے ہیں اور مرکز حضرات سے بھی رابطے ہیں، انہوں نے سب نے یہی کہا ہے کہ حضرات صبر اور تحمل سے کام لیں، انشاءاللہ العزیز یہ جو گستاخی ہوئی ہے اپنے انجام تک پہنچے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تعاون انہوں نے کیا ہے، ایک منٹ میری بات سنو، تعاون کیا ہے، کیا تعاون کیا ہے وہ سارا بتاؤ۔ پھر ہاں آپ بتاؤ ساری بات کے سامنے رکھی ہے۔ جب شفاعت کے اندر KGM کے اندر غالباً اس طرح کا پہلا واقعہ ہے اور اس لحاظ سے آپ کا تجربہ اس ایک واقعے تک محدود ہے۔ ہمیں ایسے تلخ تجربے 20 ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان تمام معاملات میں ہم سرخرو ہوئے اور ہم نے ان کو کسی انجام تک پہنچایا۔ اور یہ بات بھی تجربے کے اندر آئی ہے کہ جہاں کسی کمزور بنیاد کے اوپر یا جلد بازی کے اندر صرف جذبات کا سہارا لے کر ہم نے کسی بات کو اٹھایا اور بڑھایا اور اس کے قوم مضبوط نہیں کیے، اس بات کو مضبوط قانونی اور آئینی طور پر مضبوط نہیں کیا، کل جا کر وہ ہمارے لیے رسوائی کا اور شرمندگی کا ذریعہ اور باعث بنی ہے۔ تصویر ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں، دلی ہیڈ کوارٹر میں ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ بیتی ہیں کہ جذبات میں آ کر جب ہم نے اپنی بنیاد کو اور اس کیس کی بنیاد کو مضبوط کیے بغیر معاملے کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا، وہ الٹا خراب ہوا یا جو ہے وہ صحیح منطقی انجام تک نہیں پہنچا اور خود ہمارے لیے جو ہے وہ باتیں رسوائی کا یا شرمندگی کا ذریعہ بن گئی۔ اور جہاں حکمت اور تدبر سے پورے جو ہے وہ فضا کو بناتے ہوئے اور سارے معاملات کو شروع سے درست رکھتے ہوئے جہاں لے کر آگے چلے ہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ اپنی انجام تک جو ہے وہ پہنچا ہے، یہ بھی انشاءاللہ پہنچے گا اور اس کو ادھورا اور بیچ میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کی تحقیقات کے لیے معاملے کو نپٹانے کے لیے جو کمیٹی بنی ہے SP صاحب موجود ہے، صرف ان کے نچلے اہلکار اس کے اندر نہیں ہیں۔ ہوتا ہے نا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس سرکاری انتظامیہ کے اوپر، پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اس لیے آج یہ طے پایا کہ اس کمیٹی کے اندر جو ہے مقامی علماء کرام، مقامی ذمہ داران اور ڈسٹرکٹ پولیس کمیٹی کے ذمہ دار اور حضرات اس کے اندر موجود ہوں گے اور
यहाँ की इंतजामिया पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदे भी होंगे, ये खुद तफ्तीश करेंगे, ये खुद तहकीक करेंगे। ये नहीं है कि तहकीक ये लोग करेंगे और फिर जैसे कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। तहकीक ये लोग करेंगे, ये यहाँ की मकामी क़यादत आपके उलमा किराम आपके अइम्मा किराम करेंगे। और मैं नहीं समझता कोई मजमे में हाथ खड़ा करके ये कह सकता है कि जमशबाद के उलमा किराम जो आपके कायदीन हैं, ये मीरुल खास वाले जो हैं, ये बेगैरत है, ये ईमान के लिहाज से आप में से किसी से कम है, किसी के जहन में ये बात है नहीं है, ये बात नहीं है। जब ये बात आप मानते हैं, ये सारे हालात से भी वाकिफ है, उसको उस तरह लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर का जरिया बनेंगे और मामला जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। इसलिए आज जो तय हुआ है उसके मुताबिक आपसे ये दरख्वास्त है। बस मैं इख्तितामी कलिमात कह रहा हूँ, दुआ करेंगे, दुआ के बाद हम रवाना हो रहे हैं। आपसे भी ये दरख्वास्त है, अगर आपका उलमा किराम पर एतमाद है, दुआ के बाद पूरा तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। सोना नहीं है, मौलवी साहब मुफ्ती शरीफ साहब जैसे कह रहे थे, सोना नहीं है, जागते रहना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, पहरा देते रहना है कि कहीं इस तरह का वाक़या हो, इंतज़ामिया को बताएं, हमें बताएं। और इंशाअल्लाह कि आज के और कल के आपके जज्बात देखकर और आपकी कुर्बानी देखकर, आपकी जद्दोजहद देखकर इंशाअल्लाह अब जो है वो सालों तक इंशाअल्लाह उम्मीद है और मीलों तक इंशाअल्लाह किसी को जो है वो असहाब रसूल की जो है वो गुस्ताखी की और तौहीन की इंशाअल्लाह जरूरत नहीं होगी। हमें एहतजाज का शौक नहीं है, हम नहीं चाहते वाक़यात हो और हमें एहतजाज करते रहें। हम चाहते हैं ये सिलसिला बंद हो और उसी के लिए इंशाअल्लाह सारी कोशिशें हैं और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ये आइंदा हमेशा के लिए मसला ख़त्म होगा और ये मसला भी अपने मंतकी अंजाम तक और जो है वो इंशाअल्लाह पहुँचेगा। अल्लाह तबारक तआला हमें भी जो है वो कामिल ईमान और ईमानी गैर नसीब फरमाए, आपको भी कामिल ईमान और मज़ीद ईमानी गैर नसीब फरमाए, अपने उलमा पर एतमाद करने की तौफ़ीक़ फरमाए। अल्लाह रेवड़ बनने से अल्लाह आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। हम एक जमात रहें, ये दुआए अल जमा, अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है और जमात होती है, रेवड़ होता है। जमात बने, रेवड़ न बने। जमात के ये गल्लाबाज और जमात के ये निगरान और जमात के ये जो है वो जिम्मेदार मौजूद है। इंशाअल्लाह ये अपनी रआया को और अपने साथियों को और अपने जो है वो दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगर ना हुआ तो जिस तरह का सारी बात आपके सामने आएगी और अगर हमसे किसी तरह की धोखा होता है और कोशिश की जाती है तो हम फिर जो है वो मौजूद होंगे और हम भी आपके साथ इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद होंगे। अल्लाह ताला जो है मुझे और आपको ईमानी गैर नसीब फरमाए और इस तरह के वाक़यात से मुल्क के अंदर जो है अल्लाह हमारे जान छुड़ाए। हमारी भी तो बात सुनोगे ना, आपकी बात नहीं मीटिंग। प्यारे भाइयों मेरी बात सुनो, आज एफआईआर कल एफआईआर कट गई है, 7 बंदों की एफआईआर कट गई है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? माहौल नहीं खराब करके। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। اللهم صل على